بہت سارے وہ دیندار حضرات جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی دینی کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے چونکہ ہم پہلے ہی دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں دل کی اصلاح کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بیعت ہو جائیں گے، دل کی اصلاح کروانے کے لیے ٹائم نکالیں گے تو ہمیں اپنا کام چھوڑنا پڑے گا، اور چونکہ وہ کام دین کا کام ہے، ہم دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی دین کا کام چھوڑ کر دل کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ دین کا کام کرتے ہوئے بھی دل کی اصلاح کروائی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کسی بھی دین کے کام کے اندر، چاہے امامت کے اندر، خطابت کے اندر مصروف ہے، تدریس کے اندر مصروف ہے، کسی جگہ پر وعظ کہتا ہے، خطیب ہے، دینی کتابیں لکھتا ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا ہے، کچھ بھی دینی کام کرتا ہے، وہ اگر اپنے دل کے احوال نہیں سیکھے گا، اگر اس نے پہلے کسی سے دل کی اصلاح نہیں کروائی، تو دین کے کام میں ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جائیں گی جو غلطیاں گناہ میں شمار ہوں گی۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میں نے صحیح کام کیا ہے، میں نے ٹھیک عمل کیا ہے، لیکن اس کے حق میں گناہ شمار ہوگا، کیونکہ اس نے دل کے احوال معلوم نہیں کیے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ کیا کرے گا؟ اپنے دل کے احوال معلوم کرے گا، کسی سے سیکھے گا کہ دل میں پیدا ہونے والی کون سی خواہشات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم سے پہلے لوگ کس طرح ان گناہوں سے، ان خواہشات سے بچتے تھے۔ جب انسان یہ کام سیکھتا ہے تو پھر جس کام میں بھی مصروف ہوتا ہے اس کام کے اندر مزید بہتری آ جاتی ہے، مزید اخلاص آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان دینی کام میں مصروف ہو، اس کام میں مصروف ہوتے ہوئے بھی یہ ضرورت پوری کی جائے گی، اور یہ ساتھ ساتھ ضرورت پوری کرنا بھی ممکن ہے۔ کوئی شخص دینی تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اپنے دل کے احوال معلوم کرتا ہے، تو یہ دونوں باتیں جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علم کا سمندر تھے، اور آپ سے ہی وہ سارے دریا اور علم کی نہریں نکلتی تھیں۔ آپ ایک ہی وقت کے اندر سب کچھ سکھاتے تھے، صحابہ کرام ایک ہی وقت کے اندر سب کچھ سیکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ایک دینی کام میں مصروف ہو گئے، اب دوسرے دینی کام میں کوئی مشغولیت کر ہی نہیں سکتے، کوئی حصہ لے نہیں سکتے، بلکہ دل کی اصلاح تو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے دینی کاموں میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو ضرور اختیار کریں۔